مختلف منسٹریز ہیں جن کا ہاتھ انرجی سیکٹر پہ ہے. تو یہ پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ وہ خود کیا کر سکتے ہیں اپنی حالت بہتر بنانے کے لیے. اس سے بہتر ہوگا کہ وہ دنیا کے دوسرے ممالک سے امداد مانگے، پہلے خود اپنے مسئلے جو ہیں وہ حل کریں. کون کون سے وہ سیکٹرز ہیں، وہ شعبے ہیں جہاں پر شجاع صاحب پاکستان کی حکومت کو خود سے کام کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو بھی مستحکم کرنا ہوگا تاکہ ظاہر ہے آگے چل کے جو ملک کا فیوچر ہے اس کو بھی سیکیور کیا جا سکے؟ کئی چیزوں پہ تو کام ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے. پھر NFC ایوارڈ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہوگی کہ پروونسز کو نہ صرف یہ کہ یہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سنبھالیں، بلکہ ان کو ریسورسز بھی مہیا کیا جائے. پھر تیسری بات یہ ویٹ ٹیکس کی ہے. وہ جب عائد ہو گیا اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ صحیح ہو. اس سے پاکستان پھر صحیح طریقے پر ایک فیڈریشن بنے گا جس میں کہ پروونسز کا ہاتھ ہوگا. ایک قسم کا توازن آ جائے گا ہماری سیاست میں، جو بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے، بجائے یہ کہ پرانی وہ آٹوکریٹک سسٹم جو تھا ڈکٹیٹرشپس کا، کہ تمام پاور تھی جو اسلام آباد میں کسی ایک شخص یا کسی ایک ادارے کے پاس. کتنا ضروری ہے کہ بین الاقوامی جو ادارے ہیں یا جو پھر ظاہر فرینڈز آف پاکستان ہیں، جو اتحادی ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ وعدے تو کیے لیکن پاکستان کی وہ امداد نہیں کی، کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ اب وہ جو پلیجز کیے گئے ہیں ان کو پورا کیا جائے پاکستان کے ساتھ، کیونکہ پاکستان خود بہت متاثر رہا اس جنگ میں؟ یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. ایک طرف تو یہ پلیجز جو ٹوکیو کی میٹنگ میں فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان نے کی تھی 5.6 بلین ڈالر کی، اس میں سے مشکل سے 750 ملین ڈالر ابھی تک پہنچے ہیں پاکستان، لیکن وہ بھی مکمل طریقے سے نہیں پائے گئے. لیکن پاکستان کی طرف سے بھی کمزوریاں ہیں، خاص طور پہ یہ کہ ہم نے ایک وش لسٹ پیش کی بجائے تفصیلی پروجیکٹ پلانز کے. جب تک کہ آپ کے پاس پروجیکٹ پلانز نہیں ہوں گے تو جو دینے والے ممالک ہیں یا بین الاقوامی ادارے ہیں وہ آپ کو ایڈ نہیں دیں گے، اس لیے کہ جب تک کانفیڈنس نہیں ہوگی کہ یہ رقم صحیح طریقے سے استعمال ہوگی، یہ کرپشن یا کرونیزم یا کوئی ایسے معاملات جو ہیں وہ اس میں دخل انداز نہیں ہوں گے، تو تب تک ایڈ نہیں آئے گی. اب دیکھیے کہ کیری لوگر بل بھی اپروو ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک وہ اس کے جو پیسے ہیں وہ ریلیز نہیں کیے گئے، اس لیے کہ پاکستان نے ابھی تک ٹھوس پلاننگ نہیں کی پروجیکٹس کی جس سے کہ امدادی ادارے جو ہیں وہ پڑے. شجاع صاحب، ایک اور بڑا اہم معاملہ جو پاکستان کی خود مختاری کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے، ڈرون حملوں کا. آپ یہ بتائیے کہ امریکی انتظامیہ میں کس حد تک اس بات کا ادراک پایا جاتا ہے کہ جو ڈرون حملے ہیں یہ پاکستان کے اندر خصوصاً قبائلیوں کے اندر ان کے خلاف ایک نفرت پیدا کر رہے ہیں اور شدید تنقید کا انہیں سامنا ہے؟ کیا کسی حلقے میں یہ سوچ ہو رہی ہے کہ اس پر نظر ثانی کی جائے؟ یہ ڈرون اٹیکس میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ سالوں سے ہماری حکومت نے بھی ایک ایسی پالیسی اختیار کی تھی کہ سیکرٹلی امریکہ کے ساتھ تعاون کیا جا رہا تھا، لیکن پبلکلی ڈرون اٹیکس پہ تنقید کی جا رہی تھی. اب وہ تنقید ختم ہو چکی ہے، لیکن ڈرون اٹیکس چاہے کتنے بھی افیکٹو ہوں، ان کا جب تک پاکستان کا کنٹرول نہیں آتا تو پاکستان کی سوورینٹی جو ہے وہ ظاہر ہے وہ خطرے میں پڑتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ ان کا کنٹرول پاکستان کے ہاتھ میں آئے اور پاکستان اپنی حدود میں جو کر سکے دہشت گردوں کے خلاف یا انتہا پسندوں کے خلاف، وہ پاکستان کی اپنی
बहुत बहुत शुक्रिया शुजा नवाज साहब, अटलांटिक काउंसिल के डायरेक्टर, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और तफसील से बता रहे थे उस रिपोर्ट के मंदरजात जो कि अटलांटिक काउंसिल ने जारी की है। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जिक्र होगा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान होने वाले सिविल न्यूक्लियर डील पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। एतराज़ात क्यों हैं, जबकि आज कनाडा ने भारत के साथ एक नई न्यूक्लियर डील कर ली है। इसका जिक्र होगा एक ब्रेक के बाद।